بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وقال تعالی رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے بعد اس کو ایک عظیم مقصد کے لیے دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ انسانوں کو پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت شریفہ کے اندر ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان اور جنات کو پیدا کیے جانے کا مقصد اللہ رب العزت کا عبادت کرنا ہے، انسانوں اور جناتوں کا اپنے رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ لیکن آج ہماری اپنی زندگی جو گزر رہی ہے، جس طریقے سے زندگی گزر رہی ہے، جس طریقے سے اس کے سال اور مہینے اور ہفتے اور دن گزر رہے ہیں، اس سے کہیں سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ ہمارا مقصد تخلیق عبادت ہے، بلکہ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کر صبح تک ہماری محنت اور ہماری سوچ اور ہماری فکر صرف اور صرف زندگی کے اندر، دنیا کے اندر جینے کے لیے ہے اور اپنی دنیا کو بنانے کے لیے ہے، دنیا کی ترقی کے لیے ہے، اپنی آخرت کے بارے میں، اللہ کی بندگی کے بارے میں ہمیں غور کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز کے اندر انسانوں سے پوچھا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا انسانوں یہ بتلاؤ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے تم کو دنیا کے اندر عبث بنایا ہے، بیکار بنایا ہے، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب دنیا کے اندر ایک انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو مقصد کے لیے کرتا ہے، اور اگر کوئی بلا مقصد کوئی کام کرتا ہے تو سامنے والا اس کو بیوقوف سمجھتا ہے، پاگل سمجھتا ہے، احمق سمجھتا ہے۔ جب دنیا کے اندر ایک انسان اپنا کام بلا مقصد نہیں کرتا تو وہ اللہ جو حکیم ہے، حکمت والا ہے، جس نے ساری کائنات بنائی، انسانوں اور جناتوں کو بنایا، کیا ان کی تخلیق بلا مقصد ہوگی، بغیر کسی غرض کے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے انسانوں اور جناتوں کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ بے شک دنیا
تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، چاہے چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمیں دنیا کے اندر دکھائی دے رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزوں کو پیدا کیے جانے کا مقصد انسانوں کی خدمت کرنا ہے، انسانوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ سورج سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، چاند سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، زمین سے پانی نکلتا ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، زمین سے غلے نکلتے اس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ کتنی چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر نظر آ رہی ہیں یا جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، اس سے انسانوں کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا گا؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تم دنیا کے اندر جاؤ اور وہاں اس طریقے سے زندگی گزارو جس طریقے سے کہ ایسا معلوم ہو کہ تم اپنی آخرت کی تیاری کے لیے زندگی گزار رہے ہو۔ آج ہماری زندگی آخرت کو فراموش کر کے گزر رہی ہے، آخرت کو بھلا کر گزر رہی ہے۔ ہم اللہ کے حکم کو بالائے طاق رکھ کے زندگی گزارتے ہیں، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا۔ ہم کس غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ دنیا کی غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ دنیا ایسی چیز ہے جو کسی کے پاس نہ ہمیشہ رہی ہے نہ ہمیشہ رہے گی۔ ہر ایک اس دنیا کے اندر آیا ہے، یا تو دنیا اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے یا وہ دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ کسی شخص کے پاس مال نہ ہمیشہ رہتا ہے، کبھی تو وہ مال کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے کہ وہ دیکھتا رہ جاتا ہے، پہلے مالدار تھا، بعد میں تنگ دست ہو گیا، فقیر ہو گیا، وہ سارا کا سارا مال اس کا ختم ہو گیا، وہ منہ تکتا رہ جاتا ہے اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں رہتی۔ ہم غور کریں کہ کیا ہم بیوقوف ہیں یا عقل مند؟ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنی علی اللہ۔ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس پر کنٹرول رکھے اور آخرت کے لیے تیاری کرے، اور بیوقوف ہے وہ شخص جو خواہشات نفس کی پیروی کرے، اتباع کرے اور اللہ سے لمبی لمبی آرزو اور لمبی لمبی امیدیں باندھے۔ یہ امید رہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اس کی وجہ سے اللہ کے حکموں کو توڑتا رہے، تو ایسا شخص عقل مند نہیں ہے بلکہ ایسا شخص بیوقوف ہے۔ عقل مند شخص اس کو قرار دیا گیا جو دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کرنے والا ہو، اپنی قبر کی تیاری کرنے والا ہو۔ مرنے کے بعد سب سے پہلی منزل آدمی کی قبر ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے مناظر کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کرتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت اور جہنم کے ذکر سے اتنا نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منزل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر اس کے اندر کوئی شخص کامیاب ہو گیا تو آگے کی منزل کے اندر بھی آسانی ہے، اگر یہیں پھنس گیا معاملہ تو آگے کی منزل اور سخت ہو جائے گی۔ کیا قبر کی منزل اور آخرت کی منزل کیا صحابہ کرام ہی کے لیے تھی؟ ہم آئے دن دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ کسی گھر کے اندر خوشی ہوتی ہے، کسی گھر کے اندر غمی ہوتی ہے، کہیں خوشی کی بارات نکل رہی ہوتی ہے، کہیں غم کی وجہ سے جنازہ نکل رہا ہوتا ہے، دونوں کا وقت بھی ایک ہوتا ہے۔ ایک جگہ لوگ خوش ہوتے ہیں، ایک جگہ لوگ غم زدہ ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر آدمی اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، لیکن کیا کسی کے جنازے کو دیکھ کر اس کو اپنی موت یاد آتی ہے کہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ ہمارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا، ہم بھی اسی طریقے سے اٹھائے جائیں گے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر ایک واقعہ غالباً ان کا یا کسی اور کا ہے، کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا جنازہ ہے، اگر تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے تو یہ میرا جنازہ ہے۔ یعنی اس وقت آدمی کو جنازہ دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرنے کا وقت ہے، اس وقت اس کو اپنی موت یاد آنی چاہیے۔ آج ہم جنازے کے اندر بھی ہوتے ہیں، قبرستان کے اوپر بھی ہوتے ہیں، تب بھی موت کا تذکرہ، موت کی یاد، موت کا استحضار قبرستان پر کھڑے ہو کر بھی ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں کہ آج جو قبرستان کے اندر، جس قبرستان کے اوپر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس کے اندر جن لوگوں کو ہم نے دفن کیا ہے، یہ وہی لوگ تھے جو دنیا کے اندر بڑے عقل مند شمار ہوتے تھے، جن کے ایک اشارے کے اوپر پورا پورا گھر چلتا تھا۔ آج وہ قبر کی تنہائی کے اندر ہیں، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ وہاں پر کوئی مونس بھی نہیں ہے۔ جب وہ سفر کے اندر جاتے تھے تو اپنے ساتھ دل بہلانے کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے کسی کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اگر کوئی نہیں ہوتا تھا تیار، اپنے خرچ سے لے کر جانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے تاکہ وقت سفر کا اچھی طریقے سے کٹے۔ آج جب وہ موت کے سفر کے اندر ہیں، قبرستان کے اندر ہیں، قبر والی سفر ان کی زندگی ان کی جاری تھی، تو اس کے لیے انہوں نے فکر نہیں کی۔ آج قبر کی تنہائی کے اندر وہ تنہا ہے، کوئی دل بہلانے والا بھی نہیں، کوئی گفتگو کرنے والا بھی نہیں، بلکہ دنیا کے اندر وہ لوگ کسی ظالم کے نام سے ڈر جاتے تھے، کوئی غلط قسم کا آدمی آ جاتا تھا اس سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آج قبر کے اندر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، وہاں پر ایسے ایسے عذاب دینے والے فرشتے مسلط ہیں جن کے لمبے لمبے ناخن ہیں، ان کی شکل ایسی ہے ڈراؤنی کہ جن کو دیکھ کر آدمی ڈر جائے۔ وہی ان کے لیے، ان کی سزا کے لیے کافی ہے، چہ جائے کہ اس کے بعد اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، بچھو مسلط کر دیے جاتے ہیں جو انسانوں کو ڈستے رہتے ہیں۔ ذرا ہم قبرستان کے اوپر جا کر کبھی ان مناظر کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے اوپر بھی تو ایسا وقت آئے گا۔ ہارون رشید کے لڑکے نے نوجوانی کی عمر تھی، 20 سے 22 سال کی عمر، شہزادگی والی زندگی کو چھوڑ کر فقر و فاقے والی زندگی اختیار کی، مزدوری والی زندگی اختیار کی۔ جب اس نے آخری وقت میں وصیت کی تو اس نے وصیت کے اندر کہا، اے میرے ساتھی، تم دنیاوی زندگی سے دھوکے کے اندر مت جاؤ۔ یعنی جو دنیا کی زندگی تمہارے اوپر تمہارے ساتھ ہے، جس دنیاوی زندگی کے اندر تم زندگی گزار رہے ہو اور صاحب عیش و عشرت ہو، تو اس کی وجہ سے تم دھوکے کے اندر مت پڑو۔ کیوں؟ فَإِنَّ النَّعِيمَ يَزُولُ، کیونکہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں وہ سب کے سب زائل ہو جائیں گی، باقی رہنے والی نہیں ہے۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهُ مَحْمُولٌ، جب تم کوئی جنازہ اٹھا کر جایا کرو تو یہ بھی تصور کر لیا کرو کہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ تمہارا بھی جنازہ اٹھایا جائے گا اور اس وقت تم بے بس ہو جاؤ گے، تم کو اٹھا کر لے کے جایا جائے گا۔ کبھی اس کا تصور کر لیا کرو، کبھی اپنی موت کا استحضار کر لیا کرو کہ وہاں پر کون سی چیز تمہیں کام آئے گی۔ وہاں پر کام آنے والی چیز اچھے اعمال ہیں، اعمال صالحہ ہیں۔ جتنا اچھا کام کر کے ہم دنیا کے اندر زندگی گزاریں گے، قبر کے اندر وہ چیز ہمارے کام آئے گی، ہر طرف سے حفاظت کے لیے ہمارے کھڑے ہو جائے گی۔ نماز ایک طرف سے حفاظت کرے گی، روزہ دوست سے طرف سے حفاظت کرے گی، تلاوت ایک طرف سے حفاظت کرے گی، زکوٰۃ حفاظت کرے گی، حج حفاظت کرے گی، ہر طرف سے یہ آدمیوں کی حفاظت کرے گی جب ہم دنیا کے اندر اچھے کام کر کے جائیں گے۔ اور اگر ہم نے غفلت کے ساتھ زندگی گزار دی، اللہ کے سب سے بڑے حکم نماز کو چھوڑ کر زندگی گزاری، تو یہ یاد رکھیں سب سے پہلی منزل جو قبر کی ہوگی وہی سے ہمارے لیے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہم آخرت کے اندر، قبر کے اندر، عذاب کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور جو شخص نماز کا اہتمام کرے گا اللہ رب العزت قبر کے اندر اس کا اعزاز و اکرام فرمائیں گے۔ قبر آخرت کی منزل میں سب سے پہلی منزل ہے، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ اگر کوئی شخص
نماز کا اہتمام کر کے جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی قبر کی منزل آسان فرما دیتے ہیں۔ آج ہم کتنی آسانی سے نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مسلمان بے نمازی رہے، اس کا تصور اسلام کے اندر نہیں ہو سکتا۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے۔ آج کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دی جاتی ہے۔ ایک مسلمان اور نماز چھوڑ دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اس کا تصور نہیں تھا۔ اسلام اور کفر کے درمیان حائل فرق کرنے والی چیز یہ نماز تھی کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے گا تو سمجھا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ نماز کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کافروں والا عمل ہے، یہ مسلمانوں والا، ایمان والے کا عمل نہیں ہے۔ صاف طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہر آدمی مسجد کے اندر آ کر نماز کا اہتمام کرتا تھا، اور جو لوگ کھلم کھلا منافق تھے ان کو تو چھوڑ دیجئے، ورنہ عام منافقین کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نماز کے اوقات کے اندر مسجد کے اندر نماز آ کر نہ پڑھیں۔ جب منافقین جو ان کا نفاق کھلا ہوا نہیں تھا وہ بھی مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا ضروری سمجھتے تھے تاکہ مسلمان شمار کیے جائیں، اور آج کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسلام کے اندر دعویٰ نہیں چلتا، اسلام کے اندر ثبوت عمل چلتا ہے۔ چنانچہ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر آ کر کہا تھا، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، منافقین نے آ کر کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی ہی سختی کے ساتھ ان کی تردید فرمائی کہ جو منافقین یہ کہتے ہیں انا نشہد، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ فرما دیجئے ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ منافقین پکے جھوٹے ہیں۔ یہ دعویٰ کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر ان کے یہ بات نہیں، یہ زبان کے اوپر ہے۔ ہم اپنی زبان سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل اس کی تردید کر رہا ہے۔ ہم اگر مسلمان ہوتے تو نماز کے وقت کے اندر ہم مسجد کے اندر آنے والے بنتے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے بنتے، نہ کہ نماز کو چھوڑ کر دوسری مصروفیت کے اندر، دوسری چیزوں کے اندر مشغول ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر نماز کی عظمت کا یہ حال تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا اور آپ کے اوپر حملہ کیا گیا ہے تو بے ہوشی طاری رہتی تھی۔ اس وقت بھی نماز کے اوقات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ کیا جاتا تو آپ فوراً متوجہ ہو جاتے اور فرماتے، ہاں اس شخص کا اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں جو نماز نہ پڑھے۔ اس وقت کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا اہتمام فرما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو وصیت فرمائی ہے، جو دو خاص چیز کی وصیت فرمائی، ان دو خاص چیزوں کے اندر ایک چیز نماز کی ہے، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارا یقین ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، قبر کو ماننے والے ہیں، آخرت کو ماننے والے ہیں، جنت اور جہنم کو ماننے والے ہیں، تقدیر پر ایمان لانے والے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے کام کی مشغولیت کی وجہ سے ہم نماز جیسی اہم عبادت کو چھوڑ دیں، سوچیے ہم اپنا کتنا بڑا آخرت کے اعتبار سے نقصان کر رہے ہیں، کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ ایک نماز کسی کی اگر چھوٹ جائے
چھوڑے نہیں بلکہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے تو حدیث کے اندر جو ظاہراً لفظ استعمال کیا گیا ہے فقط کفر، کہ اس نے ایسا کام کیا جیسا کہ اس نے کفر کیا۔ کوئی جان بوجھ کر مسلمان نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، لیکن اگر کسی وجہ سے نماز چھوٹ گئی تو اس کا نقصان ایسا ہے کأنما قتل اہلہ و مالہ، جیسا کہ اس کے اہل و عیال، مال و دولت، ساری چیزیں چھین لی جائے اور وہ تنہا رہے، تو ایک نماز کے چھوٹنے کا نقصان اتنا بڑا ہے۔ آج اگر کوئی شخص مال دولت والا ہو، اہل و عیال والا ہو، کوئی آسمانی مصیبت آئے اور وہ آ کر کہے کہ ہمارے پاس یہ ساری چیزیں تھیں لیکن اب میں تنہا بچا ہوں، تو ہمیں کتنا ترس آتا ہے۔ حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ ایک شخص کی نماز چھوٹ جائے تو اس کے اوپر بھی اتنا ہی ترس آنا چاہیے جتنا اس شخص کے اوپر ترس آتا ہے جس کے اہل و عیال، مال و دولت، ساری چیزیں چھین لی جائیں اور وہ تنہا رہ جائیں۔ ہم غور کریں کہ ہم جس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جب ہمارا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ کی مہلت نہیں ملے گی، اور وہ وقت نہ ایک لمحہ پہلے آئے گا نہ ایک لمحہ بعد آئے گا۔ آنکھ بند ہو جائے گی، پھر انسان افسوس کرے گا، پھر وہ افسوس کرنا اس کے کام نہیں آئے گا۔ لیکن اس دنیا کے اندر عقل کو تھوڑا استعمال کر لے اور اپنے خالق اور اپنے مالک کو پہچان کر زندگی گزارے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ نماز جو عبادات پہ سب سے اہم عبادت ہے، اس کا اہتمام کرے، ہر کام کے وقت نماز کو مقدم رکھے۔ اللہ رب العزت اس نماز کی برکت کی وجہ سے اس کی روزی کے اندر بھی برکت فرمائیں گے، اس کی عمر کے اندر بھی برکت ہوگی، اور آخرت کے سارے منازل اور ساری منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔